کیا چند دن کے لیے ہی خدا کو یاد کرو گے؟ کیا چند لمحہ ہی تمہارے لیے رمضان کے باہر آیا ہے؟ یا ہمیشہ ہماری زندگی میں نماز فرض ہے؟ لیکن میرے کئی اے مسلمانوں، اس دور کے اندر سب سے زیادہ ضرورت، سب سے زیادہ انسان، آج کل کے انسان کے اندر کیا پاور پیدا ہو گیا پتہ ہے؟ کہ انسان اس ماہ مقدس میں جس کے ذمہ میں غریبوں کا حق رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، مسکینوں کا حق قرآن میں ارشاد فرمایا، یتیموں کا حق ارشاد فرمایا، لیکن رمضان بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ، فطرات، صدقات یہ سب اتارتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے دل کے اندر گناہ جو بیٹھ گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف نکل چکا ہے۔ جو انسان کے دل سے خدا کا خوف نکل گیا ہے، وہ انسان دولت والا تو ہے، اس کی شہرت بھی ہے، لیکن محبت دولت سے کرتا ہے۔ تو دولت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دینا نہیں چاہتا۔ اس کے ذمہ میں اگر زکوٰۃ ہے، 5 لاکھ روپے اگر ہے تو 50,000 دے دے گا، 4.5 لاکھ غائب، وہ جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ انسان کو معاف نہیں کرے گا، لیکن سب سے اہمیت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کر کے اس رمضان المبارک میں ایک چیز پر اور تاکید فرمائی اور غور و فکر انسان کو دیا۔ مفسرین کرام نے، بزرگان دین نے اس چیز پر تاکید فرمایا کہ اے لوگوں، جب تمہارے نزدیک عید آ جائے گا، جب تمہارے نزدیک عید سامنے پڑ جائے تو تم اپنے گھر کا جب خیال کرتے ہو، اپنے لیے تم لباس لیتے ہو نا، تو تم اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرنا۔ رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگوں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ اپنے لیے مارکیٹنگ تو کرتے ہیں، اپنے لیے کپڑا تو خریدتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھولے بیٹھے۔ بہت سارے لوگ ماں باپ کا خیال بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ گھر میں ایک کان میں، آپ کے کان میں جو سرگوشی کرتی ہے، جو آپ کا شریک حیات ہے، جو آپ کی بیوی ہے، اس بیوی کے کہنے پر چل چل کر کے اپنے قلوب کو اندھیرے میں اتنا کر دیے کہ ماں باپ کا فریضہ بھی بھول گئے۔ بہت سارے لوگ بلکتے ہیں اس رمضان میں، لیکن رب نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم رمضان میں ہر عبادت کرو، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری فطرات، تمہاری صدقات، تمہاری خیرات جب ہی قبول ہوگی جب تمہارے ماں باپ خوش ہوں گے، جب تمہارے ماں باپ خوش ہوں گے۔ لیکن اے لوگوں، اسی رمضان میں جب تم آپ خریدو، کوئی بھی چیز حاصل کرو، تو اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے اس بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال کرو۔ اگر تمہارے پاس دولت اللہ نے دیا ہے تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس سے بہترین چیز، اس سے اچھی چیز اپنے ماں باپ کے لیے بھی خیال کرو، کہ تمہارے ماں باپ تمہارے عاشرے میں انتظار کر رہے ہوں گے کہ عید آ رہا ہے، کہ میرے اولاد میرے لیے کچھ تحفہ بھیجیں گے۔ تمہارے ماں باپ تمہارے حسن سلوک کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سارے اولاد ایسے بھی ہیں کہ ماں باپ کہتے کچھ اور ہے، بچے کرتے کچھ اور ہے۔ بہت سارے اولاد ایسے بھی ہیں کہ ماں باپ کا خیال بھی نہیں رکھتے، ماں باپ سے بات بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کو اپنی ذمہ داری سے فرصت نہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اے لوگوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تم اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کر پاؤ گے تو کیا رب تم سے خوش ہو جائے گا؟ ارے بولو، خوش ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری عبادت آپ جب بھی کریں گے، عبادات قبول کیا جائے گا کہ جب آپ کے والدین خوش ہوں گے۔ تو عید جب ہو تو، اور اس کے بعد اس شب قدر میں جب آپ عبادت کریں
تو یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ سے کوئی انسان تکلیف نہ ہو، آپ سے کوئی انسان بیزار نہ ہو، آپ سے کوئی انسان ناراض تو نہیں ہے۔ کیوں کہ حسن اخلاق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے لے کر بڑھاپا تک آپ کو سکھایا۔ حسن کس کو کہتا ہے، بولنا کیسا ہے۔ کوئی انسان آپ سے تکلیف دہ ہے تو 3 دن کے اندر اس سے معافی طلب کر لی جائے، یہ حدیث پاک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس شب قدر میں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنا گناہوں کی مغفرت کرانا چاہتے ہیں، تو اس انسان سے بھی معافی طلب کرے جو انسان آپ سے ناراض ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ سے کوئی چھوٹے بھی ناراض ہو سکتے ہیں، آپ اپنی عزت کے لیے سوچتے ہیں کہ ہماری عزت گر جائے گی، ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ معافی مانگنے میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، بڑا چھوٹے سے معافی مانگے، چھوٹا بڑے سے معافی مانگے، کیونکہ یہ امتیاز میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو انسان محبت کرے گا وہ انسان کسی کو چھوٹا نہیں سمجھے گا، کسی انسان کو بڑا نہیں سمجھے گا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ سمجھے گا۔ آپ لوگ بندہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو مومن بندہ سمجھتے ہیں نا؟ تو جو آپس میں بندہ سمجھے گا تو کسی کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، صرف ایک ہی کو راضی کرے گا۔ اسی سورہ بینات میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات و عدن تجری من تحتہا الانہار کہا ہے کہ لوگو تم گناہ کی مغفرت کرا کر کے جنت کی خواہش رکھتے ہو، اور جنت تم جانتے ہو کہ جنت کیا چیز ہے؟ جنت کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، بڑے خوبصورت جھرنے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پھل کا کئی ذائقہ رکھا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ لوگو تم جنت کی خواہش اگر تم رکھتے ہو تو اپنی گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، اپنی گناہوں کی طرف دیکھو، اپنے نفس کو شرکش میں مت ڈالو، اپنے نفس کو اپنے تابع میں کرو، اپنے اندر خطاؤں کو جھانک کر کے مجھ سے خوف کھاؤ۔ کس سے؟ خدا سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو انسان خوف کھائے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا تو جو وہ گناہ بخش دیے جائیں گے تو وہ جنتی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو انسان جنتی ہوں گے اس بخشش کی رات میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پھل سیب کو ہی لے لو، سیب کھاتے ہیں نا، یہ جنتی پھل ہے، انگور کیا یہ بھی جنتی پھل ہے، انجیر کیا یہ جنتی پھل ہے، کھجور کیا یہ جنتی پھل ہے۔ پھل بہت سارے طریقے سے ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ سیب کو ہی لے لو، اس دنیا میں جب سیب کھاتے ہیں نا تو ایک سیب ایک ذائقہ کا دیتا ہے کہ نہیں؟ ایک ذائقہ ہے کہ نہیں؟ ایک ذائقہ ہے، لیکن جب جنت میں آپ جائیں گے نا تو اگر ایک سیب کو ایک بار کھائے تو ایک ذائقہ ملا، 2 بار کھائیں گے تو دوسرے ذائقہ میں ملے گا، تیسری بار کھائیں گے تیسرے ذائقہ میں ملے گا۔ اس کا ذائقہ 30 سے 40 قسم کے ذائقہ ملیں گے ایک ہی پھل میں۔ جنت میں جو انسان جائیں گے تو جنت میں جو چیز کی خواہش کریں گے وہ حاضر ہو جائے گا۔ جنت میں جو انسان جائیں گے وہ جو چیز کی طلب کریں گے اس کو حاضر کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو جنت عطا کرے گا، لیکن اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو۔ اسی آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا، اے ایمان والوں، جو انسان ایمان لے کر کے آیا اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک مانا رسول کے فرما برداری کیا، وہ ایمان والا ہے۔ جو ایمان والا بخشش کر دیے جائیں گے۔ تو اس شب قدر کی رات میں ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی گناہ ہو اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے سامنے جائے۔ آپ سے کوئی ناراض ہو تو اس سے معافی مانگ لی جائے، اور آپ کے ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، اور آپ خاص کر کے آپ رئیس ہیں، مالدار اگر ہیں، صاحب زکوٰۃ ہیں، تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ شب قدر سے پہلے اس ذمے کو ادا کریں۔ فطرات اگر آپ کی ذمہ میں ہے تو غریب کو حوالہ کر دیں، کوئی مسکین غریب آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کو خیال کریں۔ مانے آپ کے ذمے میں جو چیز ہے تو اس سے پہلے فارغ ہو کر کے رب کے بارگاہ میں جائیں، اس کی ذمہ اتار کر کے رب کے بارگاہ میں جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہارا گر گرانا بہت پسند ہے مومنوں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے میں جو انسان گر گراتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ سارے پردے ہٹا کر کے اس بندے کی طرف مخاطب ہو جاتا ہے۔ جب اس بندے کی طرف مخاطب ہو کر کے پھر کہتا ہے بندہ تو کیا کہتا ہے؟
جب تم جو بات کہو گے وہ تمہارا بات خدا سنے گا. شرط یہی ہے کہ اپنے دل اور دماغ سے کہو. اپنے دل کو بھی کہو کہ دل تو کہو خدا کے سامنے جھکا ہے. ذہن کو بھی کہو ذہن تو خدا کے سامنے جھکا ہے. اپنے عقل کو بھی کہو کہ تم خدا کے سامنے کھڑا ہے. یہ شرط ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ قلب، روح، ذہن، یہ ساری چیز کو حاضر کر کے خدا کے سامنے تم گراؤ. خدا تمہاری طرف توجہ دیتا ہے لیکن تمہاری توجہ نہیں ہے تو پھر تمہاری دعا قبول نہیں ہے. اس لیے کوشش ہوگی کہ نہیں انشاءاللہ اس شب قدر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے. وقت ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جن حضرت سنت نہ پڑھو سنتیں پڑھ لیں اور جس کو جگہ نہ ملی اوپر جائے پھٹافٹ جا کے سنتیں پڑھیں. آپ لوگ لیٹ آتے ہیں یہی غلطی کرتے ہیں.